الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. واسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللہ جل شانہ کا اسم اعظم وہ مبارک اسم ہے کہ جس کے ذریعے سے جب دعا کی جاتی ہے اجابہ اللہ جل شانہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب بھی کوئی چیز اسم اعظم کے ذریعے سے مانگی جاتی ہے وہ ضرور اللہ دیتا ہے. یاد رکھیے احادیث مبارکہ میں اسم اعظم کے متعلق یہی کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. اسم اعظم اللہ جل شانہ نے اپنے حکمت سے چھپایا ہوا ہے، اور دنیا اسم اعظم کی پیچھے تلاش کر رہی ہے کہ اسم اعظم کون سا اسم ہے، کس آیت میں ہے، کہاں سے ملے گا، کس اللہ والے کے پاس جائیں جو ہمیں اسم اعظم سکھائے. کیونکہ اسم اعظم یہ آج کل کی زبان میں یہ ماسٹر کی ہے جس سے ہر لاک کھلتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. یاد رکھیے اسم اعظم کائنات کا گویا ایک پاس ورڈ ہے، جس کو یہ پاس ورڈ مل گیا خزانے اس کے قدموں میں آ جائیں گے. تو اس لیے اللہ والے بھی اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ معرفت کے خزانوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرے، اور دنیا کے طالب بھی اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ اپنی دنیا کو اور اپنے مقاصد کو حاصل کرے. تو اپنی نیت کے اعتبار سے ہر بندہ اسم اعظم کی تلاش میں ہے، اور اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے، ائمہ فقہا سے اسم اعظم کے متعلق کئی اقوال کتابوں نے ذکر کی ہیں. کبھی اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ جس نے جس اسم کے ذریعے دعا کی اللہ نے قبول کی، تو اس نے آگے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ یہ اسم اعظم ہے. کسی کو خواب میں نشاندہی کی گئی کہ یہ اسم پڑھو مشکل حل ہو جائے گی، وہ اس کے لیے اسم اعظم ہے. اس نے آگے بتایا کہ یہی اسم اعظم ہے. کسی کو بیداری میں کسی اللہ والے نے کوئی خاص اللہ جل شانہ کا اسم سکھایا، اور اس نے جب اس سے دعا کی تو اللہ نے قبول کی. آگے اس نے اپنے شاگردوں، دوست احباب کو بتایا کہ یہی اسم اعظم ہے جو مجھے ملا ہے. مگر قطعی طور پہ کون سا اسم اعظم ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. البتہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ قرآن پاک اللہ جل شانہ کا آخری کلام بھی ہے، آخری کتاب بھی ہے. مگر ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ قرآن پاک اللہ جل شانہ کی آخری کتاب ہے، اور اللہ جل شانہ نے اسم اعظم کو قرآن پاک میں اتارا ہے.
اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو بھی عطا کیا ہے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ اگر ہم اپنا دل لگائے اور قرآن پاک کو پڑھے تو سارے علماء امت کے مشائخ، ائمہ، فقہاء کرام، بزرگان دین اس بات پہ متفق ہے کہ قرآن پاک کو اگر پورا پڑھا جائے توجہ کے ساتھ اور اس کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے تو اللہ جل شانہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اسم اعظم قرآن پاک میں ہے۔ اب آتے ہیں اپنے بزرگان دین کی طرف۔ میں اپنی مشائخ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن پاک میں جتنی بھی اسماء الحسنی آئے ہیں ان کو یکجا جمع کیا اور ان کو پڑھنے کے بعد جو دعا کی تو دعا قبول ہوئی، اور یہی ان اسماء میں ہی اسم اعظم ہے۔ اللہ جل شانہ کی 99 نام تو حدیث پاک میں وارد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان 99 ناموں کو یاد کیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایک تو احادیث مبارکہ میں ہے اسماء الحسنی، اور دوسرا آیات قرآنیہ میں اسماء الحسنی۔ جس آیت کی شروع میں یا جس آیت کے اول میں یا درمیان میں جو اسم آیا ہے ان سب کو آج آپ کے سامنے اس درس میں بیان کروں گا، اور ان اسماء کو، اس اسم اعظم کو، ان اسماء مبارکہ کو یاد کیجئے، محفوظ کیجئے۔ یہ ایک زبردست اور بہترین وظیفہ ہے، اور 100% اسم اعظم ان اسماء میں ہے۔ اگر آپ پورا قرآن پاک ایک لمحے میں نہیں پڑھ سکتے تو آئیے قرآن پاک کے اندر جو اللہ جل شانہ کی اسماء مبارکہ ہیں تو چند لمحات میں آپ ان اسماء مبارکہ کو پڑھ کر دعا کیجئے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ ایک نایاب اور ایک نادر تحفہ ہے، ایک بیش بہا خزانہ ہے، لوگوں کی نظروں سے گویا چھپا ہوا یہ ایک خزانہ ہے جو آج کے درس میں الحمدللہ میں آپ سب کو دے رہا ہوں۔ ہر دیکھنے والے، سننے والے سب مسلمانوں کو اس کی اجازت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ان اسماء مبارکہ کو پڑھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے غسل کرے، یا نئے یا پاک و صاف کپڑے پہنے، حسب استطاعت خوشبو لگائے، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لے، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ان اسماء الحسنی کو شروع کیجیے۔ یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ چند لمحوں میں آپ پورے اسماء الحسنی کو پڑھ لیں گے جو قرآن پاک کی آیتوں میں ہیں، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ آج آپ نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے۔ الذی اذا دعی بہ اجابا، او اسم اعظم جس کے ذریعے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، او اسم اعظم جس کے ذریعے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ ضرور دیا جاتا ہے۔ تو آئیے آیات قرآن کریم میں، آیات قرآنیہ میں اسماء الحسنی آپ سماعت فرما دیجئے، نوٹ کیجئے، اور اس خزانے کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیے۔ تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کا جی چاہے ان اسماء الحسنی کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بہترین وظیفہ ہے، ایک بہترین عمل ہے، دنیا آخرت کی خزانوں کا گویا یہ پاسورڈ ہے، دنیا آخرت کی خزانوں کا، نعمتوں کا یہ گویا ماسٹر کی ہے جو آج آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ ان اسماء مبارکہ کی برکت سے
ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا محیط یا قدیم یا علیم یا حکیم یا تواب یا بصیر یا واسع یا سمیع یا بدیع یا کافی یا رؤوف یا شاکر یا الہ یا واحد یا غفور یا حلیم یا قابض یا باسط یا حی یا قیوم یا علی یا عظیم یا ولی یا غنی یا حمید یا وہاب یا قائم یا سریع یا خبیر یا فاطر یا قاہر یا قادر یا لطیف یا رقیب یا حسیب یا شہید یا عفو یا مقیت یا وکیل یا محیی یا ممیت یا نعم المولا یا نعم النصیر یا حفیظ یا قریب یا مجیب یا قوی یا مجید یا فعال لما یرید یا ودود یا ذا العرش المجید یا کبیر یا متعال یا حنان یا منان یا خلاق یا رزاق یا صادق یا وارث یا شکور یا کریم یا حق یا مبین یا نور یا فتاح یا غافر یا قابل التوب یا شدید العقاب یا ذا القوة یا متین یا بر یا ملیک یا مقتدر یا رب المشرقین یا رب المغربین یا باقی یا ذا الجلال والاکرام یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا خیر الرازقین یا عالم الغیب والشہادہ یا احکم الحاکمین یا مبدئ یا معید یا احد یا صمد۔ الحمدللہ، یہ پورے قرآن پاک میں آیتوں کی ترتیب کے ساتھ جو اللہ جل شانہ کا مبارک نام آیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور جو آیتوں کے مفہوم سے اللہ جل شانہ کا جو نام ثابت ہو رہا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے بیان کیا۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ ان اسماء الحسنہ کی برکت سے، اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو، ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم اور رحیم، ہم سب کے ساتھ عافیت اور کرم والا معاملہ فرما دے، ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرما دے۔ اے رب کریم اور رحیم، ہر شر سے پوری امت کو محفوظ فرما دے۔ اللہ امت کی مدد فرما، یا اللہ امت کی نصرت فرما دے، امت کی گناہوں کو معاف فرما دے، امت کا اصلاح فرما دے، اور اے رب کریم اور رحیم ہماری دین کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ جو مشکلات ہیں یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جس کے بچے نہیں ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے رشتے نہیں ہیں اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ سب کو نیک اور صالح رشتے نصیب فرما دے۔ جن کی جو تمنائیں ہیں اللہ تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ سارے دیکھنے والے، سننے والوں، ہمارے
محبین، معتقدین اور مریدین یا اللہ سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے۔ جو بیمار ہے اللہ سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ جو سحر، جادو، جنات، سفلی عملیات کی وجہ سے جگلی ہوئی ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔